یہ ان کے لیے بات، سب کے لیے میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے لیے بات ہے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں. یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تسی کم از کم اپنی فریج نہ بھریو، سانو نہیں گل سجدی. جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تسی نہ فریج بھریو، بانٹنا اس کو، اس کو بانٹنا، اس کو بانٹنا. اور عید قربان آ رہی ہے حضرت، بڑے بڑے کلیجے پیدا کرو. ایک تو قربانی وہ ہے نا جو ہم پہ واجب ہے، ہم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے. وہ احباب جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے حضرت، اس نیت سے بھی قربانیاں کرو یار، ماڑیاں نو گوشت کھوانا ہے. اس نیت سے بھی کھولو حضرت، جتنا تم کھولو گے اتنا وہ بھی کھولے گا حضرت. اور ہم تو ایک دیں گے نا حضرت، وہ کہتا ہے میں 10 دوں گا، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا. اور اگر اخلاص ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اور اگر اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. ہمارے بڑے بہت عقیدے حضرت، بتایا کرو اپنے بچوں کو. یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام، یہ جناب کھانا 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 بس نہیں حضرت. ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کھانا نہیں تھا، ان کا طریقہ کھلانا تھا. سارا کچھ ہے ہی حضور نبی علیہ السلام کی، لیکن حضور پھر بھی اللہ کے حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ ایک رات کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک رات بھوکا رہوں اور صبر کروں. بیویوں کو کنٹرول کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت، بڑا اوکھا کام ہے. تم اپنی گھر والی کو کہہ رہا تھا، حضور نبی علیہ السلام محبوب ہیں خدا کے حضرت. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان ہمارے یہاں، اٹھیں بھی وہاں، سارا کچھ ہے ہی حضور نبی علیہ السلام کی. لیکن حضور پھر بھی اللہ کے حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ ایک رات کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک رات بھوکا رہوں اور صبر کروں. بتایا کرو اپنے بچوں کو. یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام، یہ جناب کھانا 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 بس نہیں حضرت. ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کھانا نہیں تھا، ان کا طریقہ کھلانا تھا. اور عید قربان آ رہی ہے حضرت، بڑے بڑے کلیجے پیدا کرو. ایک تو قربانی وہ ہے نا جو ہم پہ واجب ہے، ہم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے. وہ احباب جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے حضرت، اس نیت سے بھی قربانیاں کرو یار، ماڑیاں نو گوشت کھوانا ہے. اس نیت سے بھی کھولو حضرت، جتنا تم کھولو گے اتنا وہ بھی کھولے گا حضرت. اور ہم تو ایک دیں گے نا حضرت، وہ کہتا ہے میں 10 دوں گا، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا. اور اگر اخلاص ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اور اگر اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. ہمارے بڑے بہت عقیدے حضرت. اور عید قربان آ رہی ہے حضرت، بڑے بڑے کلیجے پیدا کرو. ایک تو قربانی وہ ہے نا جو ہم پہ واجب ہے، ہم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے. وہ احباب جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے حضرت، اس نیت سے بھی قربانیاں کرو یار، ماڑیاں نو گوشت کھوانا ہے. اس نیت سے بھی کھولو حضرت، جتنا تم کھولو گے اتنا وہ بھی کھولے گا حضرت. اور ہم تو ایک دیں گے نا حضرت، وہ کہتا ہے میں 10 دوں گا، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا. اور اگر اخلاص ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اور اگر اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. ہمارے بڑے بہت عقیدے حضرت. اس لیے میرے دوستو کوشش کرنا کہ ایسی اتیا اپنی فریجاں نہ بھری ہو. یہ ان کے لیے بات، سب کے لیے میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے لیے بات ہے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں. یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تسی کم از کم اپنی فریج نہ بھری ہو، سانو نہیں گل سجدی. جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تسی نہ فریج بھری ہو. بانٹنا اس کو حضرت، اس کو بانٹنا، اس کو بانٹنا. اگر آپ بازار میں گوشت لینے جائیں تو پتہ آپ کو چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ ہے؟ 1200 روپے کی. اور اگر بڑا گوشت لینے جائیں تو اس کا کیا ریٹ ہے؟ 500 550، بعض جگہ 600 بھی بک رہا ہے. یہ تو بہت ریٹ ہے نا حضرت. میں آپ کو اس سے بھی نیچے لیول کی بات سناتا ہوں آگے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. یہ تقریباً آج سے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے. UMT میں بچوں نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے پروگرام رکھا، تو اس میں انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی حضرت. میں پہلی بار تب UMT گیا، پہلی یا دوسری بار شاید میں گیا. تو جب میں لیکچر دے کے باہر نکلا، کیونکہ حضرت آپ تو سادے لوگ سامعین ہیں، وہاں PhD اسکالر بیٹھے تھے سارے، وہاں گفتگو بڑی پسند کی گئی. میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، لیکن قربان جاؤں اس کو بھی نیچے پھینکنا آتا ہے بندے کو، اس کو پھینکنا آتا ہے نیچے حضرت. میں لے کے نا باہر نکلا، سامنی دکان سے میں نے کچھ لینا تھا، مجھے نہیں یاد میں نے کیا لینا تھا. تو آپ کو پتا ہے آپ آگے آئے تو یہ فروٹ کی ریڑیاں لگی ہیں. اب آپ بھی ابھی بھی آپ چلے جائیں نا تو آج کل آپ کو یہ فروٹ کی ریڑیاں آموں سے لدی ملیں گی، یا آپ کو آڑو ملے گا. لیکن جب سردی آتی ہے تو تھوڑا مینیو بدل جاتا ہے. تب آپ کو ریڑیوں پہ کیا ملے گا؟ آپ کو لال رنگ کا کالا کلو سے ملے گا، جس کا ریٹ کیا ہوتا ہے
180, 200, 210, 220 यहां तक हो जाता है। छोटा गोश्त कितना है? 1200 रुपए। काला कुल्लू कितने का है? 180 रुपए। अब मैं अपनी दुनिया में था हजरत, मैं आज यूएमटी में लेक्चर दे के आया, तो मेरे आगे आगे ना एक छोटे कद की औरत है, एक इधर बच्चा एक उधर बच्चा। उससे पहले उनकी क्या गुफ्तगू हुई मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने आपस में क्या गुफ्तगू की है, लेकिन जब मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा कद लंबा है, पाँव भी बड़े बड़े रख रहा था, मैं उनके करीब आ गया। जब उनके करीब आया तो तभी आवाज मेरे कान में पड़ी। उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई मैंने नहीं सुना। सेब का क्या रेट? 180। छोटे गोश्त का क्या रेट? 1200। बड़े गोश्त का 500 से 600 तक। मैं जब उनके करीब आया ना, तो आपको पता है बच्चों की आदत है कि बच्चे जो चीज भी देखते हैं वो मांगते हैं। तो जब मैं करीब आया ना, तो इस साइड पे बच्चा था ना, उसने माँ का बाजू खींचा। अब मेरे कान में आवाज पड़ी, तो रेडी की तरफ इशारा करके कहता है, अम्मी सेब लै दो। हाँ, मैं कदी सेब नहीं खाता, एक ही लै दो। क्या रेट है? 180 है। और मैं हजरत को लतीफा नहीं आपको सुना रहा, वो भाई जी 16,000 तनखा है, उन्हें कितों सेब खाना है, बिजली का बिल भी उसने देना है, बच्चों की फीसें। मैं को लतीफा नहीं सुना रहा आपको, एक हकीकत बता रहा हूं। और इसकी 16,000 तनख्वाह है, उसने कहां से सेब खाना यार। अब हजरत वो भी रुक गई, थोड़ा सा पीछे मैं भी रुक गई, और जान मेरी निकल गई। 180 रुपए सेब यार। बच्चा कह रहा है, मैं कभी सेब नहीं खाता। अम्मा ने बड़ी हसरत से न रेडी को देखा, शायद पता नहीं उसके अंदर क्या क्या गुजरा होगा। मैंने देखा उसकी मुट्ठी में पैसे भी थे। फिर उसने एक दफा अपने बच्चे पे नजर डाली और अपने बच्चे को चूम के पता क्या कहती, ओ पुत्र फिर कदी लै दांगी, रात दी रोटी पक जे तो बड़ी गल है। फिर जाना पड़ी हो यार। जो 180 रुपए लेके सेब नहीं खा सकता, उसने कभी गोश्त खाया होगा? अपना कल खाना का ये मौका दिया है अल्लाह ने। हजरत, जितने जानवर के जिस्म पे बाल हैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन हजरत तब नहीं। मैं बारहा कह रहा हूं, मेरी बातों का बड़ा गलत सा मतलब ले लिया जाता है। जो माड़े हैं रख कुछ नहीं होता, लेकिन हजरत जो रोज गोश्त खाने वाले हैं उनको नहीं ये ज़ेब देता कि मैं अपनी फ्रिज भर लूं। नहीं नहीं, मैंने मौलवी साहब से सुना था बंदा गोश्त घर भी रख सकता। और तूने मौलवी साहब से यही सुना था, और तूने मौलवी साहब से कुछ भी नहीं सुना। ये तो फिर वही हुआ ना, जो अपनी मर्जी की बात हुई वो ठीक है, जो नहीं हुई वो छोड़ दी। नहीं, मैंने मौलवी साहब से सुना था गोश्त घर। वो भाई ये उसके लिए है जो गरीब है, ये उसके लिए है जिसके अहल व अयाल कसीर हैं, वो गोश्त घर रख सकता है। किसी ना रखी हो यार। और खुदा का वास्ता 4-4 बोटियां ना देना किसी को, कम से कम इतना जरूर देना कि किसी का एक वक्त का खाना